اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والے شخص کی مثال ایسی ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ ایک نوجوان تھا اور اس کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی وہ گناہ کرتا اپنے پاس ایک رجسٹر میں اس گناہ کو ضرور لکھ لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے گناہ کیا اور گناہ کو لکھنے کے لیے اس نے رجسٹر کو باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سارے کا سارا رجسٹر جس میں اس کے گناہوں کا اندراج تھا، وہاں تو کوئی گناہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، صرف قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ شرک کرنے والا ہو، شرک سے وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ زنا کرنے والا ہو، زنا سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے اس گناہ کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ گناہگار ہو لیکن اللہ سے ڈر جائے، توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ 32 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں۔ ایک مرتبہ رات کو ایک گلی میں جا رہے ہیں کہ سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے جس نے اپنی بغل کے نیچے اپنے کپڑوں میں کوئی چیز، کوئی بوتل چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ اب حضرت عمر کو وہ نوجوان مشکوک لگا۔ جب وہ نزدیک آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ اتنے کپڑوں میں لپیٹ کے، اتنا چھپا کے یہ تم کیا چیز لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اے امیر المؤمنین، یہ بوتل ہے اور اس میں سرکہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر سرکے والی بوتل ہے تو رات کے اتنے اندھیرے میں اس کو اتنا کپڑوں میں لپیٹ کے چھپا کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ نوجوان پھنس گیا تھا۔ اگر سچ بولتا تب بھی جان جاتی تھی، اگر جھوٹ بولتا تب بھی جان جاتی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے اپنے اللہ کو یاد کیا اور دعا کی اے اللہ، حضرت عمر فاروق کے روبرو آج مجھے شرمندگی سے بچا لے۔ اے اللہ، میرے عیب کے اوپر پردہ ڈال لے۔ میں صدق دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ ادھر اس نے ایک بندے یعنی حضرت عمر فاروق کے ڈر سے صدق دل سے توبہ کی، ادھر اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب جب نوجوان سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وہ بوتل نکال کے مجھے دکھاؤ، جب وہ بوتل نکال کے سامنے حضرت عمر فاروق کے پیش کرتا ہے تو اس بوتل میں شراب کی جگہ اللہ رب العزت نے سرکہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک بندے کے ڈر سے، صدق دل سے اگر ایک شرابی توبہ کر لے تو اللہ اس کی شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر میں اور آپ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی شراب کو چھوڑ دیں اور فرمانبرداری والا رستہ اختیار کر دیں تو اللہ پاک ہماری بھی نافرمانیوں کو جو شراب کی صورت میں ہیں، ہماری توبہ کرنے کی وجہ سے ان کو فرمانبرداری کے سرکے میں تبدیل فرما دے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہایتی بابرکت دور ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں عشاء کی نماز آپ نے اس کی امامت فرمائی، باجماعت نماز پڑھوائی صحابہ کرام سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جماعت کے اندر شریک تھے۔
جب نماز ختم ہو گئی تو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اپنے گھر کی طرف آپ تشریف لے آئے تو راستے میں ایک عورت نے راستہ روک لیا اور آپ سے پوچھا کہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے مسئلہ تو بتا دیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس گناہ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں توبہ کر لوں تو اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرمائیں گے یا نہیں معاف فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیا گناہ تم نے کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں نے زنا کر لیا تھا اور اس زنا سے میرا حمل ٹھہر گیا تھا اور اس حمل سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اس بچے کو میں نے زندہ قتل کر دیا، اب زنا بھی مجھ سے ہو گیا، قتل بھی مجھ سے ہو گیا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا ایسے دو گناہ کبیرہ کرنے کے بعد اللہ میری توبہ کو قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اتنے بڑے تم نے گناہ کیے ہیں کہ تیرے لیے تو توبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اللہ تجھے نہیں معاف فرمائے گا۔ جب عورت نے یہ بات سنی تو اس کا جسم تھر تھر کانپا اور وہ زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑا دور جانے کے بعد خیال آیا کہ پیارے آقا ہمارے درمیان موجود ہیں، میں نے تو فتویٰ دینے میں بڑی جلدی کی، کیوں نہ میں حضور سے پوچھ لیتا اور پوچھ لینے کے بعد اگر فتویٰ دیتا تو یہ فتویٰ یقیناً صحیح ہوتا۔ اب دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ جب صبح حضور کے پیچھے نماز پڑھنے جاؤں گا تو حضور سے اس واقعے کی، اس فتوے کی بابت ضرور دریافت کروں گا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے رات والا واقعہ صبح کو بیان فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ تم نے بہت برا کیا، تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے قرآن کی ان آیات کو نہیں پڑھا؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ شرک کے سوا اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں شرک ایک ایسا عظیم گناہ ہے کہ اس کی کسی صورت میں بھی معافی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ بندہ کسی اور کو شریک بنائے، کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کی پوجا کرے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے حضور سے یہ فتویٰ سنا، قرآن کی یہ آیات سنی، تو میں نے کہا مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب میں نے کہا اس طرح کرتا ہوں کہ اس عورت کی تلاش کرتا ہوں، اس کو صحیح بات، صحیح مسئلہ بتاتا ہوں کہ شریعت کا اصل مسئلہ ہے کیا، کہ شرک کے سوا کوئی بھی گناہ اگر بندہ مومن سے خواہ مرد ہو یا عورت ہو اگر سرزاد ہو جائے، اس کے اوپر وہ صدق کے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب میں نے لوگوں سے اس عورت کی بابت اتنا دریافت کیا، حتیٰ کہ جو بچے تھے وہ مجھے پاگل خیال کرنے لگے کہ اس کو دیکھو یہ کون سی عورت کی بات کر رہا ہے، کس عورت کو یہ ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن دل میں جو تڑپ تھی وہ سچی تھی، اس عورت کو تلاش کرنا چاہتے تھے تاکہ صحیح حقیقت اس کے سامنے بیان کروں۔ اور اس میں آج کے ان لوگوں کے لیے بھی جو بغیر دلیل کے فتوے دوسروں کے اوپر جڑتے رہتے ہیں، بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ بغیر تحقیق شرعی کے کبھی بھی کوئی فتویٰ صادر نہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں آخر کار میری جو تلاش تھی وہ سچی تھی، اس عورت سے میری ملاقات ہو گئی تو میں نے اس کو قرآن کی یہ آیات سنائی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، کہ جو بندہ گناہ کرنے کے بعد صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ جب اس عورت کو میں نے یہ مجدہ جاں فضا سنایا تو وہ عورت خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی اے ابو ہریرہ گواہ رہنا، میں نے اپنا یہ جو اتنا بڑا باغ ہے جس میں کھجوریں ہیں، اتنے قیمتی درخت ہیں، یہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر بخش دیا ہے، یعنی میں نے اس کو صدقہ کر دیا ہے۔ اتنی اس عورت کو خوشی ملی کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو گناہ کو ہونا انسان سے یہ ایک فطرتی عمل ہے، لیکن وہ بندہ بہت ہی قیمتی ہے جو شیطان لعین کی طرح اپنے گناہ کے اوپر اکڑنے کے بجائے
اللہ سے اپنی لو لگا لیتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ ایسے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عتبہ نام کا ایک شخص تھا جناب سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو کہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں۔ اور یہ جو عتبہ غلام تھا، اس کی فتنہ انگیزیاں، اس کی شراب نوشی کی جو داستانیں تھیں وہ زبان زد عام تھی۔ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس عتبہ کے اندر موجود نہیں تھا۔ اب ایک دن اس کے مقدر نے یاوری کی اور یہ وہ اس حلقے میں آ گیا جس حلقے میں امام حسن بصری قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ پڑھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ فرمایا کیا مومنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہیں اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ اور آپ نے جب قرآن کی ان آیات کی تفسیر اپنی لے میں بیان فرمائی تو یہ جو عتبہ تھا، یہ جو اتنا بڑا مینوش تھا اور اتنا بڑا گناہگار تھا، یہ چیخ مار کے کھڑے ہو جاتا ہے اور امام حسن بصری کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے امام حسن، کیا مجھ جیسا فاسق اور فاجر شخص بھی اگر توبہ کر لے تو کیا اللہ مجھ جیسے فاسق کی توبہ کو بھی قبول فرما لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تو اتنے رحیم ہیں، اتنے رؤوف ہیں کہ جتنا بڑے سے بڑا گناہگار اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس بندے کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اپنے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں۔ جب پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو ایک چیخ مارتا ہے اور چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب آنکھیں کھلتی ہیں تو امام حسن بصری آپ پاس کھڑے اور عربی کے یہ اشعار آپ نے اس کے کان میں کہے، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ کے نافرمان جوان، تو جانتا ہے اتدری ما جزاء ظلم عاصی، کیا تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے اللہ نے پرشور جہنم اور حشر کے دن اللہ رب العزت کی سخت ناراضگی ہے۔ جہنم بھی ان کو ملے گی، اللہ بھی ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور تیسرا شعر آپ نے جو پڑھا، اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جلتا رہوں تو پھر کیا کر، گناہ کرتا رہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن اگر جہنم سے خلاصی چاہتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے تو پھر گناہوں سے بھی رک جا۔ آگے کیا فرمایا، تو اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو کیوں تم نے رین رکھا ہوا ہے؟ اس کو چھڑانے کی کوشش کر، کیونکہ ان گناہوں نے تمہیں جہنم میں رین رکھ دیا ہے۔ تم جو گناہ کر رہے ہو، ان گناہوں کا الٹیمیٹلی رزلٹ جہنم کے عذاب کی صورت میں تمہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ عتبہ نے جب یہ اشعار سنے اور امام حسن بصری کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اتنی زور سے اس نے چیخ ماری کہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آنے لگا تو کہنے لگا، اے شیخ، کیا اللہ رب العزت مجھ جیسے ظالم کی توبہ بھی قبول فرما لیں گے؟ تو امام حسن نے کہا، اللہ ہر ظالم کی توبہ بھی قبول فرمانے والے ہیں، صرف ایک دفعہ بندہ اس کے در کے اوپر جا کے گڑ گڑا کے تو دیکھے، وہ اپنے رب کو بڑا رؤوف اور بڑا رحیم پائے گا۔ تو اس نے اسی وقت 3 دعائیں کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، اگر تو نے عتبہ غلام جیسے خطا کار کی، معیست کار کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے تو میری 3 دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پہلی دعا، اے اللہ، مجھے ایسی عقل اور ایسا فہم اور ایسا حافظہ تو عطا فرما دے کہ آئندہ کے بعد قرآن سے، حدیث سے اور علوم دین میں سے جو کچھ میں سنوں وہ مجھے یاد ہو جائے۔ اللہ نے اس کی یہ بھی دعا قبول فرما لی۔ دوسری دعا اس نے یہ کی، اے اللہ، تو مجھے ایسی آواز عطا فرما کہ جب میں قرآن کی قرأت کروں تو سخت سے سخت دل بھی میرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے موم ہو جائے۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کتاب کی جب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آسمان میں پرندے اڑنا بھول جایا کرتے تھے۔ اس نے یہ دوسری دعا مانگی۔
اللہ نے اس کو ایسی قرت عطا فرمائی کہ بڑے سے بڑا گناہگار جب اس کے قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا اس کا دل موم ہو جایا کرتا تھا، اور وہ دوڑ کے اللہ کے در پہ، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جایا کرتا تھا اور گناہوں کو چھوڑ کے مومنوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا تھا۔ اور تیسری اس نے دعا یہ کی، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما۔ جس طرح پہلے شرابیں پی کے دوسرے کام کر کے میں روزیاں کماتا رہا، ان سارے کاموں کو اب میں نے چھوڑ دیا ہے، اور ایسے طریقے سے مجھے رزق حلال عطا فرما کہ جو میرے تصور میں بھی نہ ہو۔ تو اللہ نے اس کی یہ تینوں دعائیں قبول فرما لیں، اس کو ایسا علم عطا فرمایا، ایسا حافظہ عطا فرمایا، ایسے علوم دین سیکھنے کی اس کو توفیق عطا فرمائی کہ جو چیز وہ سنتا، جو چیز وہ پڑھتا اس کو یاد ہو جاتی، ازبر ہو جاتی۔ اور جب قرآن کی تلاوت کرتا، بڑے سے بڑا گناہگار بھی اپنے گناہ سے توبہ طائب ہو کے اللہ کے حضور سربہ سجود ہو جاتا، اور ہر روز ایک پیالہ شوربے کا اور 2 روٹیاں ایسے طریقے سے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون لایا ہے، کہاں سے لایا ہے، اس کے دروازے کے اوپر رکھ جایا کرتا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہا اس کو اللہ رب العزت رزق حلال کے ذریعے سے روزی پہنچانے کا انتظام فرماتے رہے۔ یہ تو اس شخص کا حال ہے جس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کو کتنا انعام عطا فرمایا۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، بے شک اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موقع کے اوپر کیا خوبصورت اشعار فرمائے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اور آخر میں کیا خوبصورت فرماتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنا سیدھا رستہ اڈاپٹ کرنے کی، اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔